اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت رسول عربی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں جانیں۔ ان کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کون تھے، ان کا شجرہ نسب کیا تھا اور ان کے دادا کے اہم کارنامے کون سے تھے، ان سب کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ میں آپ کو بالکل مختصر انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بتاتی ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عبد المطلب، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب کیسے پڑا اور ان کا اصل نام کیا تھا، اور ساتھ ہی زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ان کے آگے سے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد اتنی ہوئی کہ وہ مکہ میں سما نہ سکی، ان کی اولاد حجاز تک پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے عدنان، اور عدنان کی اولاد میں سے معاد، اور معاد کی اولاد میں سے نزار، اور نزار کی اولاد میں سے مضر، اور ان کی اولاد میں سے قریش بن مالک، جو فخر بن مالک کے نام سے بھی مشہور تھے۔ فخر بن مالک کے بیٹے قصاص اور قصاص کے بیٹے عبد مناف نے اقتدار حاصل کیا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، عبد شمس، مطلب، نوفل۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم نے مدینہ منورہ میں ایک عورت سے شادی کی جن کے بیٹے شیبہ پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور مکہ کی سرداری مطلب نے سنبھال لی۔ جب مطلب کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا جوان ہو رہا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے۔ جب مدینہ سے واپس آئے تو قریش والوں نے مطلب کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا بچہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ اس دن سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ آپ کا لقب تھا، آپ کا نام نہیں تھا، لیکن لوگ آپ کو آپ کے لقب سے پکارتے تھے اور لقب سے ہی جانتے تھے۔ یہ تھا آپ کے دادا عبد المطلب کا اصل نام چینج ہونے کا واقعہ۔ مطلب کی وفات کے بعد جب آپ کے دادا عبد المطلب مکے کے سردار بنے تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کریں۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل کے کنویں کو بنو جرہم کے سردار نے بند کیا تھا، کیونکہ جب بنو جرہم کے سردار کو مکہ کی سرپرستی ملی تو اس نے دیکھا کہ اس کے قبیلہ والے حرم شریف کی بے حرمتی کرنے لگ گئے ہیں۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو منع کیا، اس بات سے باز آنے کا حکم دیا، لیکن قبیلے والے اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اسی لیے اس کے پاس جتنی بھی مال و دولت، مال غنیمت تھی، اس نے ساری کنویں میں ڈالی اور کنویں کو مٹی سے بند کر دیا۔ اور اس کے بعد جب نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آیا کہ مکے کی سرداری لوگوں کو ملتی گئی، وہ کنواں ویسے کا ویسے رہا، اس کی کھدائی نہیں ہوئی۔ لیکن جب عبد المطلب کے پاس مکے کی سرداری آئی تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کنویں کو کھودیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے خواب دکھایا گیا، میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔
اگلی رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر وہی شخص دوبارہ آیا اور اس نے کہا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر پھر چلا گیا۔ اگلی رات پھر وہی شخص میری خواب میں آیا اور کہا کہ متینہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو وہ پھر کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ اگلی رات پھر وہی شخص آیا اور اس نے کہا زمزم کو کھودو۔ میں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا زمزم وہ پانی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعے کا سیراب کرتا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کنواں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوے ٹھونگے مار رہا ہے۔ اگلی صبح ہی جناب عبدالمطلب اپنے بیٹے کو لے کر جگہ ڈھونڈنے نکلے۔ انہیں وہ جگہ مل گئی، وہ جگہ جہاں پر گندگی اور خون تھا اور اس کے دونوں طرف بت تھے، اور یہ دراصل گندگی اور خون انہی بتوں کے اوپر چڑھائے جانے والے جانوروں کا تھا جو ان کے اوپر قربان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہی کا تھا۔ اس وقت جناب عبدالمطلب کے پاس صرف ایک ہی بیٹا حارث موجود تھا۔ جب کھدائی شروع کرنے لگے تو اہل مکہ والے وہاں پر آ پہنچے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے خداؤں کے درمیان کھدائی شروع کرنے لگے ہو، ہم تمہیں یہ کھدائی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم اپنے خدا کو ان کا صدقہ چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر جانوروں کا جو خون وغیرہ ہوتا ہے وہ چڑھاتے ہیں، ہم تمہیں یہاں خدا کی قسم کھدائی کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ میں یہاں کھدائی کا کام شروع کرتا ہوں، تم انہیں میرے پاس نہ آنے دینا۔ جب آپ کے دادا جناب عبدالمطلب نے کھدائی کا کام شروع کیا تو انہیں پانی نظر آیا اور انہوں نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ جب پانی نکلا تو قریش والے سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ عبدالمطلب یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، یہ ہمیں کنواں مل گیا ہے، اب تم اس کی کھدائی میں ہمیں ساتھ شریک کرو ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ عبدالمطلب نے کہا نہیں، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے اور میں اکیلا ہی کروں گا، میں تمہیں ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ لڑائی کرو۔ عبدالمطلب نے کہا نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا، ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کروانے کے لیے ایک عورت کو چنا جو کہ کافی دور رہتی تھی۔ اس عورت کے پاس جانے کے لیے سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب سفر کی تیاری ختم ہو گئی تو سفر شروع ہو گیا۔ سفر کرتے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بیابان جنگل اور ویرانہ تھا جہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور جو لوگ سفر پر روانہ ہوئے تھے ان کا پانی ختم ہو گیا، اور جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی نہیں دیا۔ ادھر عبدالمطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جانے لگے تو ان کی اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس سے سب نے سیراب ہو کر پانی پیا، اور اس کے بعد سارے لوگ جو سفر پر روانہ ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس بات کا فیصلہ ادھر ہی ہو چکا ہے کہ پانی کا کنواں صرف تمہارے لیے ہی ہے اور تم ہی اس کو کھودو گے اور تم ہی اس کے سربراہ ہوگے، یہ قافلہ ادھر سے ہی واپس جائے گا، آگے نہیں جائے گا۔ اسی طرح سارے قافلے والے واپس آ گئے اور عبدالمطلب نے دوبارہ کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ جب دوبارہ کھدائی کرنے لگے تو کنویں میں سے کچھ تلواریں اور کچھ اور چیزیں نکلیں۔ جب قریش والوں نے یہ دیکھا کہ کنویں میں سے تلواریں نکلی ہیں، اوزار نکلے ہیں، تو وہ پھر عبدالمطلب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ان میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 پرچیاں ڈالی، مال غنیمت سارا کعبہ کے نام نکلا، اور تلواریں اور جو کچھ تیر اندازی تھی وہ ساری عبدالمطلب کے نام نکلی، اور قریش کے نام کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس طرح یہ لڑائی اسی طرح ختم ہوگی، اور جو زمزم کا پانی تھا وہ حاجیوں کے کام آنے لگا۔
زمزم کی کنویں کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کنواں کھودنے میں آسانی عطا فرمائے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب جب کہ کنویں کی کھدائی ہو چکی تھی تو عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ تب تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ والسلام۔